السلام علیکم ناظرین اس وقت باعث شرم بات یہ ہے جو قوم یوتھ ہے، جو عمران خان کے فالورز ہیں، جو عمرانڈوز ہیں، وہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارے کپتان کے دل میں لالچ آ گئی تھی، وہ تھوڑا سا اندر سے سیلفش ہو گیا تھا، وہ پھٹی لگانا چاہتا تھا، بجائے اس سے کرٹیسائز کرنے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس بندے نے گڑی خریدی ہے وہ فراڈی ہے۔ مطلب وہ فراڈیا نہیں جس نے توشہ خانہ سے سستی گڑی لی، اس کی ویلیو غلط لگوائی، اس کا ریٹ غلط لگوایا، اس کے پیسے کم دیے اور اس کو وہ لانڈر کر کے دبئی لے گیا۔ اور کس کے ذریعے لے کے گیا؟ اس میں شہزاد اکبر ہے، اس میں فرا گوگی ہے۔ وہ فرا گوگی اور شہزاد اکبر اس گڑی کو لانڈر کر کے، جس طرح منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہ گڑی کو لانڈر کر کے دبئی لے گیا۔ ایک شخص کے پاس گڑی لے گیا، عمر فاروق ظہور کے پاس، اور وہ شخص جو ان سے ہے اس نے آپ کو پیسے دیے ٹھیک ٹھاک، کھلے پیسے دیے، $2 ملین آپ کو دیا۔ آپ نے $4 ملین مانگا، اس نے $2 ملین دیا۔ اس نے اس گھڑی کو پہلے سے چیک کروا لیا مارکیٹ سے، حالانکہ اس کے خیال میں اس کو کہا گیا تھا، وہ جو گراف کمپنی ہے، کہ یہ گھڑی تقریباً کوئی $6-7 ملین کی بھی مل جائے تو لے لینی چاہیے، لیکن وہ گراف والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل اس کی قیمت 12 ملین ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کو $6-7 ملین میں مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اس نے پہلے چیک کروا لیا، اس نے پھر آپ کو $4 ملین کی بجائے $2 ملین میں دے دی گھڑی، لے لی اس نے گھڑی، آپ سے خرید لی گھڑی اس نے، اور آپ نے وہ پیسہ اس سے کیش کی شکل میں لیا۔ اور ناظرین اس پہ پوائنٹ جو ہے، وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گھڑی جب بیچ دی گئی، یہ گھڑی جب عمر فاروق کو، ظہور کو بیچ دی گئی، تو پھر اس کو شہزاد اکبر نے بلیک میل کیا، پی ٹی آئی نے بلیک میل کیا، فرا گوگی نے، عمران خان نے اس کو بلیک میل کیا۔ کیوں بلیک میل کیا؟ کہ گھڑی بیچنے کے بعد ان کو پتہ چلا یہ گھڑی تو مہنگی تھی، اس نے ہم سے سستی لے لی ہے، یہ وجہ سے اس کو تنگ کرنے کی۔ کبھی شہزاد اکبر کسی بندے کو بھیج رہا ہے، اس کو جی 5,000 درہم دے دیں، اس کو 10,000 درہم دے دیں، اس کو اکاموڈیٹ کر لیں، اس کے ہوٹل کا بل دے دیں، یہ بندہ دبئی سیر کرنے آیا ہے، اس کو اتنے پیسے دے دیں، اس کو ہوٹل میں فلاں چیز دے دیں، اس کو ہوٹل میں آپ کو پتہ کیا کیا چیزیں سپلائی کری جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں کے پیسے یہ عمر فاروق ظہور پے کر رہا تھا۔ اچانک وہ تنگ آ گیا، وہ کہتا بھائی جاؤ میں نہیں کرتا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس پہ کیسز درج کیے، اس پہ منی لانڈرنگ کے کیسز، اس پہ مطلب پاکستان میں ڈیفرنٹ قسم کے کیسز درج کیے، اس کو دھمکیاں دی شہزاد اکبر نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے۔ قصور کیا تھا اس کا کہ اس نے گھڑی سستی خرید لی۔ آپ کے خیال میں وہ گھڑی مہنگی، اس کو $4 ملین، آپ نے $4 ملین مانگے تھے تو $4 ملین کی اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اب اس نے یہ گھڑی ابھی تک بیچی نہیں، اگر وہ اس کو بیچنا چاہے تو وہ اس کو $7-8 ملین کی بیچ سکتا ہے، اس سے بھی مہنگی، کیونکہ اس کی اصل قیمت تو $12 ملین ہے۔ یہ گراف والے بتا رہے ہیں، جو گراف والے دبئی میں گراف کی جو مطلب اس کے ریپریزنٹیو جو سے وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں۔ تو دوسری بات کہ عمران خان کو بھی پھٹی لگ گئی۔ کس طرح پھٹی لگی؟ کہ فرا گوگی نے، میرا مطلب یہ سوچ سے خبر ملی ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ جو گھڑی ہے نا جناب، یہ تقریباً کوئی 10 کروڑ کی ہے، یہ 10 کروڑ کی ہے، جو اس کی وہ ویلیو ادھر توشہ خانہ میں مطلب 10 کروڑ کی ہے۔ تو اس کے بعد فرا نے کیا کیا کہ یہ گھڑی بیچی جناب $2 ملین کی، مطلب فرا $1 ملین کی بیچ میں سے دیہڑی لگا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ وہاں پہ انہوں نے کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں لیا، یہ فرا نے لی ہے کیش کی شکل میں۔ فرا نے یہ پیسہ، فرا گوگی نے کیش کی شکل میں یہ پیسہ لیا ہے، تو یہ پھر پاکستان تو نہیں آیا ہوگا، یہ ادھر ہی باہر ہی، اس لیے تو میں اس کو منی لانڈرنگ کہہ رہا ہوں۔ یہ گھڑی لانڈر ہوئی ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور یہ گھڑی لانڈر ہو کے چلی گئی ہے دبئی۔ مطلب اس کو کس طرح گئی؟ اس کی ایئرپورٹ پہ کسی نے چیکنگ کی نہیں کی، کیونکہ وفاقی حکومت عمران خان کی تھی، ایف آئی اے ان کے پاس تھا، سول ایوییشن ان کے پاس تھا۔ اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ چیک کرتی ہے دبئی کیا لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ کیش اتنا بندہ لے کے جائے تو چیک ہوتا ہے، سونا لے کے جائے تو بندہ چیک ہوتا ہے، ہر وہ چیز مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، موبائل فون تک چیک ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایئرپورٹ پہ گئی فرا گوگی تو اس کو کس نے وہاں سے جانے دیا؟ ایف آئی اے نے، سول ایوییشن نے۔ پیچھے کون تھا؟ شہزاد اکبر، عمران خان، یہ سارے لوگ پی ٹی آئی پیچھے تھی۔ اور سنو یوتھیو، بات سمجھو، اور قوم یوتھ، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ایک آپ
کیش پیسہ لیا گیا اور وہ پیسہ جو ہے وہ دبئی میں انویسٹ کیا گیا۔ اب یہ بتانا ہے فرح گوگی نے، فرح گوگی کو اس کے ریڈ وارنٹ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، جاری کر رہی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، پاکستان لایا جائے گا اور پتا چلے گا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کی ہے یہ فرح گوگی نے کی ہے، شہزاد اکبر نے کی ہے، یا اس کے بینیفیشری عمران خان ہے۔ میرا خیال ہے پتہ کیا ہوا اس طرح کہ فرح گوگی نے کیا کیا ہے، ان کو ادھر ہی پیسے دے کے نا قیمت پوچھ پاچھ کے 10 کروڑ دے کے فارغ کر دیا، اور وہ یہ تعلقات استعمال کر کے باہر لے گئی ہے، پیسہ لانڈر کر کے۔ یہ گھڑی پیسہ ہی ہے نا۔ اب یہ $2 ملین ادھر اس نے جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ پراپرٹیز میں، کیونکہ اس کے خامند کا اور اس کا اپنا تعلق جون صاحب، یہ ڈیولپر ہے نا، وہ ان کی سوسائٹی بھی ہے، وہ گجرانوالہ میں ایک سوسائٹی بھی ہے، اور مجھے بھی وہاں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا۔ اس کے لانچنگ، پہلے میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تھا تو اس کے لانچنگ شوز پہ میں بھی جاتا رہا ہوں وہاں پہ، تو مجھے پتہ سارا، مطلب وہ انہوں نے لازمی دبئی کے اندر کوئی انویسٹ کیا ہوگا، وہاں پہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں اور فرح، اور لیکن اس میں پھٹی لگ گئی ہے عمران خان کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، اور تقریباً یہ 1 ارب اور 1.67 ارب کا قومی خزانے کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں ایک اخلاقی پہلو بھی آ جاتا ہے۔ وہ خان صاحب کے لیے اخلاقی پہلو کیا ہے کہ یہ خان صاحب تو لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیں جی میں ننگے پاؤں، میں پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، میں مدینے گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میں مکے گیا ہوں، میں پاؤں میں جوتا بھی نہیں، اور لوگوں کو، مولویوں کو جو حب رسول رکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ دیکھو یار، وہ سرزمین پہ ننگے پاؤں گیا ہے، حالانکہ انہوں نے وہ نہیں دیکھا جب وہ واپس آیا تو جوتا پہن کے آیا ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی بندے تھے وہ سب نے جوتے پہنے تھے، اور اکیلے اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، باقی تو سارے لوگ تو ان کو عشق ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ واپس آیا اس وقت کی ویڈیو نہیں ہے، انہی رستوں میں جوتے سے چل کے آیا، انہی رستوں میں یہ جوتے لے کے آیا، اس کی بیوی بھی لے کے آئی ہے، سارے لے کے آئے ہیں، حالانکہ بیوی کا پہلا شوہر بھی ساتھ تھا ایک دفعہ، وہ بھی جوتے پہن کے پھر رہا تھا ادھر، تو پھر رہے تھے، لیکن محبت اتنی تھی، لیکن یہ جو گھڑی تھی اس میں اتنی مقدس تصویر تھی جس کو پوری دنیا، پورا عالم اسلام مانتا ہے۔ یہ ایک ہی گھڑی تھی، یہ انٹیک تھی، اور جس بندے کو آپ فراڈیا کہہ رہے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھڑی میں نے اس لیے لی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے اس کو لیا کیونکہ اس میں کعبہ شریف کی تصویر ہے، کعبہ شریف کا ماڈل ہے اس کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کعبہ شریف کیسی جگہ ہے، کعبہ شریف کہ جب عمرہ کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا طواف کرتے ہیں، جب حج کرتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں، اور روئے زمین پہ وہ مقدس ترین مقام ہے جو کعبہ کی سرزمین ہے، اس کی تصویر ہے، اس سے محبت عقیدت کے لیے لوگ اپنے گلے میں لاکٹس بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں تصویریں بھی لگاتے ہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جائے نماز کے اوپر کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں کہ کعبہ ہے، اور اس پہ بہت ساری شاعروں نے شاعری بھی کی ہوئی ہے کعبہ شریف کی توقیر کے لیے، کعبہ شریف کی عزت کے لیے۔ لیکن عمران خان کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہ گھڑی جو سعودی خاندان کے فرما روا نے اپنے سب سے عزیز دوست ملک کے پرائم منسٹر کو گفٹ کی، تحفہ دیا، اور تحفے جو ان سے وہ بیچے نہیں جاتے، وہ پھینکے نہیں جاتے، جو تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی دوست آپ کے گھر میں اپنا گھر بننے کے لیے یا اپنے گھر بیٹا ہو تو وہ مٹھائی لے کے آئے تو اس کے سامنے ہی آپ باہر سڑک پہ پھینک دیں، اسی طرح آپ نے کیا نا عمران خان صاحب۔ اب وہ گراف کمپنی میں جب یہ گھڑی گئی ہے تو انہوں نے ان کو بھی فون کیا ہے کہ جو گھڑی ہم نے آپ کو دی تھی وہ اس طرح بکنے کے لیے کس طرح آ گئی ہے، مطلب ایک بندہ اس کا ریٹ پوچھ رہا ہے، یہ کتنے کی میں خریدوں، مطلب ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، وہ بڑے ناراض ہوئے تھے، پھر بہت سخت ناراض ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے پرانے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اس بے شرمی کی وجہ سے، اس چھوٹے دل کی وجہ سے، اس بے رحمی کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس فراڈ کی وجہ سے ہمارے سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے، سعودی حکومت سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، جن کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، سب کو توشہ خانہ میں رائٹ ہے، آپ 20% دو، لیکن یار تحفے بیچو تو نا، اور پھر اس میں پھٹیاں تو نہ لگاؤ، اس میں منی لانڈرنگ تو نہ کرو، وہاں پہ کیش پیمنٹ تو نہ لو، اس کے ثبوت، اس کا انویسٹیگیٹ ہوگا نا پورا، پہلے ہی 5 آپ نا اہل ہوئے ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی پیسے جو آپ نے گوشواروں میں اپنے ظاہر نہیں کی ہوئے، اسی پہ آپ کو نااہل کیا ہے نا، اسی پہ نااہل کیا، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہو وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو، کرپٹ پریکٹسز جو ہیں اس میں آپ انوالو ہو،
آپ نے مطلب بےایمانی کی ہے، آپ نے ایماندار آپ نہیں رہے، انہوں نے آپ کو نااہل کر دیا، اسی لیے نااہل کیا ہے۔ لیکن خان صاحب یہ دیکھیں، فرح گوگی جس کی آپ بڑی سائیڈ لیتے ہیں، اس کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، اور قوم یوتھ کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا ایماندار ہے۔ جب وہ کپتان تھا تو پھر بھی بے ایمان تھا، پھر بھی وہ پیسے پکڑ کے تو بیٹھ جاتا تھا انفٹ ہو کے، ٹیم ہار رہی ہوتی تھی اس نے پیسہ پکڑا ہوتا تھا۔ سرفراز نواز کو پوچھ لو، قاسم عمر کو پوچھ لو، سب کہتے ہیں یہ جواریہ تھا، یہ پیسے پکڑ لیتا تھا۔ مطلب آغاز سے یہ بے ایمانی پہ مطلب شخص قائم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو ابھی یہ منی لانڈرنگ کا کیس آیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ایف آئی اے عمران خان کو بلا رہا ہے، فیصل واڈا کو بھی یہ ایف آئی اے نے بلا لیا ہے، نیب نے بھی بلا لیا اس کو۔ اس کے بعد پہلے بھی 2-3 بندے پکڑے ہوئے ہیں، یہ ملک ریاض کی حرام کی کمائی باہر پکڑی گئی، اس کو واپس کر دی ہے۔ یہ خان صاحب آپ نے کیا ہے۔ خان صاحب آپ چوری کرتے رہے ہیں، آپ ملک لوٹتے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ملک نہیں لوٹا ان کو آپ چور کہتے رہے ہیں۔ اکثر ہم نے یہ بات سنی تھی اور یہ کتابوں پہ بھی لکھی ہوتی تھی کہ چوروں سے ہوشیار رہنا، چور بھی کہے چور چور۔ اور پنجابی کے ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ اللہ دتیاں گاجراں وچ ہی رمبا رکھ، وچوں وچوں کھائی جا اتو رولا پائی جا۔ گرمیاں دی چھٹیاں مری وچ گزار کے لوکاں نو اسلامی ٹچ دئی جا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔